بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو مورل سٹوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک بستی میں ایک خاتون انتقال کر گئی۔ اس سے آخری غسل کے دوران محلے کی ایک عورت نے اس مرحومہ کی میت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اس نے یہ الفاظ کہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ پھر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس خاتون کا انتقال مدینہ کے مضافات کی ایک بستی میں ہوا اور مرنے والی ایک نہایت پاکیزہ، رحم دل اور اچھی خاتون تھی۔ غسل دینے والی عورت نے نہ جانے کیوں مرنے والی پر بہتان باندھ دیا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب اس عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت ساتھ گھسیٹنے لگتی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ بہتان لگانے والی کا ہاتھ میت کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا اور غرض جو ممکن تھا وہ سب کچھ کیا، مگر سب بے سود رہا۔ ایک دن گزرا، پھر رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت کی حالت خراب ہونے لگی اور اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ لوگوں کا کھانا پینا بھی حرام ہو گیا۔ غسل دینے والی کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے کئی بار دل ہی دل میں اس بہتان کی معافی بھی مانگی، لیکن اس کا ہاتھ میت کی ران سے جدا نہ ہوا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج تک کسی نے نہ دیکھا نہ سنا۔ مرحومہ کے گھر والوں نے، پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے، علماء کرام، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت شروع کر دی کہ کسی نے کہا عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کر دیا جائے اور میت کو اس کے ساتھ دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم غسل دینے والی کو عمر بھر کے لیے معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ اور میت کے خاندان نے بھی اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ جب ہر طریقہ بے سود نکلا تو لوگوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم قاضی صاحب کے پاس چلیں۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر اس عورت سے سوال کیا، عورت سچ بتانا، تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے پھر پوچھا، اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ جواب آیا نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فوراً حکم صادر کیا کہ اس عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو شریعت کی حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور جب اس عورت کو 80 کوڑے لگے تو فوراً اس کا ہاتھ میت سے جدا ہو گیا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے، ہم سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تہمت اور بہتان ایسے گناہ ہیں جن کی کوئی معافی نہیں۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے۔